مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی جو کہ مسلمان تھا مگر میں ہندو تھی۔ ہم دونوں محبت کے نام پر بہت آگے چلے گئے تھے۔ مجھے اس پر بہت یقین تھا، اس وجہ سے میں نے اپنا آپ بھی اسے سونپ دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی مگر اچانک سے ابا نے میرا رشتہ کہیں اور کر دیا۔ میں نے اس سے ملنے کا کہا مگر اس نے ہوٹل کے کمرے میں جو بات کہی وہ سن کر میں نے اس کے منہ پر تھپڑ لگایا۔ اچانک سے اس نے مجھے خیر مرد اور خیر عورت اگر اکیلے ہوں تو ان کے درمیان صرف اور صرف شیطان ہی ہوتا ہے، اور یہ بات جھوٹ نہیں ہے۔ ایک غیر مرد کے ساتھ تنہائی کے ایسے ہی لمحے میری زندگی میں آئے تو سب کچھ تباہ ہو کر رہ گیا۔ میرا دنیا کو دیکھنے کا جو نظریہ تھا وہ بدل گیا تھا، اور اس کے بعد میں پوری زندگی بھی فنا ہو گئی۔ بارش تیزی سے برس رہی تھی، سامنے دیکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ کسی طرح بس مجھے میرے گھر پہنچا دے۔ ہم جہاں موجود تھے وہاں سے میری رہائش بہت دور تھی، اور موسم کی خراب صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور شاید بہت ہی اچھا انسان تھا۔ اس نے کہا، میڈم آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو اور آپ کے گھر پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اس نے مرر سے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور ہم دونوں کی نظریں ملتے ہی اس نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ رات کے اس پہر خیریت سے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے اپنے دفتر کے پاس کھڑی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی ٹیکسی ڈرائیور مجھے میرے گھر والے راستے پر لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ بارش پورے زوروں پر تھی اور موسم کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ رات بھی کافی ہو گئی تھی اور اسی بات نے مجھے پوری طرح پریشان کر دیا تھا۔ مجبوراً میں نے اپنے موبائل میں سے ایک ٹیکسی ڈرائیور کا نمبر ملایا جو ایک مسلمان لڑکا تھا۔ مجھے جب بھی کہیں جانا ہوتا تو اسے کال کر کے اپنے گھر بلا لیا کرتی تھی، اور وہ مجھے مناسب قیمت پر منزل تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ لیکن آج میں نے موسم کی وجہ سے اسے فون نہیں ملایا تھا۔ اب جب کہ میرے پاس گھر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا تھا تو میں نے پریشانی کے عالم میں اسے کال کی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس موسم میں بھی میرے ایک فون پر میرے لیے آ جائے گا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے کہا کہ میڈم جی آپ بس 20 منٹ انتظار کریں، میں اپنے گھر پر ہوں اور بس آپ کے پاس آنے کے لیے نکلنے لگا ہوں۔ میں سچ میں بہت زیادہ حیران تھی۔ ایک شخص جو اتنے خراب موسم میں سکون سے اپنے گھر پر، وہ میری خاطر اپنا سکون چھوڑ کر کیوں آ رہا ہے؟ اتنی شدید بارش میں میرے لیے کھڑا رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا، لیکن مجبوری تھی، مجھے 20 منٹ انتظار کرنا تھا۔ قریباً 25 منٹ کے بعد وہ پہنچ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی میں نے سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ میری فون کال پر چلا آیا، تو آج اسے کہنے لگا کہ اسے میری مدد کر کے خوشی ہوگی۔ میں تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی، پھر جب آنکھیں کھولی تو میری نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ بڑی مشکل سے اتنی تیز بارش میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، نہ جانے کیوں وہ میری ایک فون کال پر آ گیا تھا، جبکہ ہمارے درمیان کرائے کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ یہ سوال میرے ذہن میں اٹک گیا تھا اور میں اسی سوال کے جواب کی کھوج میں اس کا منہ دیکھے جا رہی تھی۔ آج سے پہلے بھی کئی دفعہ میں نے اسے ٹیکسی ڈرائیور کو اپنے گھر بلایا تھا۔ مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی کہیں جانا ہوتا میں اسی ڈرائیور کو فون کر دیتی۔ وہ اچھا انسان تھا جو بنا چوں چرا کے میرے بتائے ہوئے پتے پر مجھے لے جایا کرتا تھا۔ اس کی یہی عادت مجھے پسند تھی، اسی لیے میں اسے ہی بلانا مناسب سمجھتی تھی۔ لیکن آج ان حالات میں وہ مجھ تک آیا تھا، وہ میرے لیے ناقابل یقین بات تھی۔ 20 منٹ کا سفر گھنٹے میں طے کر کے بالآخر اس نے مجھے میرے فلیٹ تک پہنچا ہی دیا تھا۔ بارش مزید تیز ہو گئی تھی اور اب تو بالکل بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ طوفانی ہواؤں کی وجہ سے درخت پوری طرح لہرا رہے تھے۔ وہ مجھے چھوڑ کر واپس جانے کے لیے مڑا تو کسی خیال کے تحت میں نے اسے آواز دے ڈالی۔ وہ جو گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے میری طرف دیکھا، کیونکہ میں اسے کرایہ بھی ادا کر چکی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ اتنی تیز بارش ہے اور تمہاری گاڑی بھی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، اس لیے آج رات تم میرے اپارٹمنٹ میں ہی ٹھہر جاؤ۔ اسے بہت عجیب سی نگاہوں سے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا اور اچانک ہی ایسا سوال کیا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے فلیٹ میں اور کون رہتا ہے؟ اس کے سوال پر میں نے غور سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ فلیٹ میں تو میں اکیلی ہی رہتی ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا کرائے کا فلیٹ تھا جس نے ایک ہی کمرہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے بے فکر ہو کر جاؤ،
تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نہ جانے مجھے دیکھتے ہوئے کیا سوچ رہا تھا، اچانک سے گاڑی بند کر کے اتر آیا اور میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میرا فلیٹ اوپر تھا، ہم دونوں لفٹ میں سوار ہوئے اور سیدھا فلیٹ میں آ گئے۔ وہ سارا راستہ بھی خاموش تھا۔ فلیٹ میں آ کر میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی دی اور خود دروازہ بند کر دیا اور ہیٹر چلا دیا۔ اپارٹمنٹ چھوٹا تھا اس لیے فوراً ہی گرم ہو گیا۔ میرے کپڑے بارش میں پوری طرح بھیگ چکے تھے اور مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ وہ لڑکا سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو، اور پھر اچانک ہی ہم دونوں کے درمیان جو ہوا میرے لیے بھی یقین کرنا مشکل تھا۔ 2 گھنٹے وہ میرے ساتھ فلیٹ میں رہا اور اس کے بعد مجھ پر شاور ڈالتا ہوا مجھے چھوڑ کر فلیٹ سے نکل کر چلا گیا تھا، لیکن یہ 2 گھنٹے میری پوری زندگی کو بدل چکے تھے۔ میں تکیے پر سر رکھے پوری طرح سے رو رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ پوری طرح غلط تھا اور اسی لیے میں ٹوٹ گئی تھی۔ میرے کپڑے نیچے پڑے ہوئے تھے، میں شال میں لپٹی ہوئی تھی اور اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ روتے روتے شاید صبح ہو چکی تھی، لیکن بارش کی شدت بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میں کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا گزرا ہوا ماضی یاد کرنے لگی، جو کہ بہت ہی مشکل تھا، اور اتنی مشکلوں کے بعد میری زندگی میں کچھ ٹھہراؤ آیا تھا، لیکن بیتی ہوئی رات نے ایک دفعہ پھر سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ میرا نام امرتا تھا اور میرا تعلق بھارت کے شہر سے تھا۔ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اپنی خوبصورتی پر مجھے بڑا ناز تھا۔ میں اپنے والدین کی ایک ہی بیٹی تھی اور پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، اور اسی بات نے مجھے گھمنڈی بنا دیا تھا۔ میں صرف 15 سال کی تھی اور 10ویں جماعت کی طالبہ تھی جب مجھے میری کلاس کے ایک مسلم لڑکے سے محبت ہو گئی۔ وہ بہت ہی خوش اخلاق تھا، ہر ایک سے اچھی طرح سے بات کرتا، سب کی مدد کرتا، کلاس کی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ مجھ سے بھی بہت اچھے سے پیش آتا اور کبھی ہندو اور مسلم کا فرق نہیں کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سے محبت ہونے لگی اور پھر ایک دن میں نے اسے اپنی اس محبت کا اظہار کر دیا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور ہماری محبت کا سلسلہ چل پڑا۔ دن یوں ہی مہینوں میں بدلتے رہے اور ہم محبت کے نام پر ایک دوسرے کی جنسی خواہشات پوری کرنے لگے۔ 15 برس کی عمر میں ہی میں اپنا سب کچھ کھو کر ایک مسلم لڑکے کی ہو چکی تھی، اور حسین نے مجھے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے لیے دنیا سے لڑ جائے گا، کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کی محبت کا 3 سالوں تک سفر کرتی رہی اور اسکول سے کالج تک پہنچ گئی۔ چوری چھپے ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا، کبھی کسی ہوٹل میں تو کبھی کسی پارک میں۔ ہم ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنتے رہے۔ میں 18 سال کے قریب پہنچی تو میرے والد رشتے آنے شروع ہو گئے، اور میرے والد نے فیصلہ کیا کہ وہ میری شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کریں گے۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت کی طرح تھی، کیونکہ میری زندگی میں حسین کے سوا اور کسی مرد کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے حسین کو یونیورسٹی کے باہر بلایا اور اسی کے ساتھ ایک ہوٹل میں چلی گئی۔ ہمیشہ کی طرح حسین نے کمرہ بک کروا رکھا تھا۔ اس کے پاس بھی پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ بھی ایک امیر باپ کا بیٹا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے والد میری شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں اور اب وقت ہے کہ وہ ہماری محبت کے لیے کوئی قدم اٹھائے اور اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیج دیں۔ ہمیشہ کی طرح حسین نے مجھے اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور میری بات کو نظر انداز کرتا ہوا اپنی پیاس بجھانے لگا۔ مجھے حیران کر دیا۔ میں بے حد سے زیادہ پریشان تھی اور اس بات سے حسین کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں نے غصے میں اس کو خود سے الگ کیا اور اسے کہا کہ وہ میرے گھر رشتہ بھیجے، کب تک ہم یوں چھپ کے ہوٹلوں میں ملتے رہیں گے۔ حسین کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ بکھر گئی اور کہنے لگا، شادی کی کیا ضرورت ہے، ہم دونوں اتنے عرصے سے ایک ساتھ ہیں، اب شادی کہاں سے درمیان میں آ گئی۔ حسین کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کی نظر میں تو ہمارا رشتہ صرف ہوٹل کے کمرے تک ہی محدود تھا اور اسے شادی کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا کہ تم اپنی شادی کے بعد بھی مجھ سے اسی طرح ملنے آتی رہنا، ہم یوں ہی اپنی محبت کو انجوائے کرتے رہیں گے۔ میں نے ایک زوردار تماچہ حسین کے منہ پر مارا تھا۔ مجھے سے اس قدر گھٹیا پن کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں نے آج تک اس پر اپنا آپ اسی لیے لٹایا تھا کیونکہ مجھے اس سے شادی کی امید تھی، اور اسی وعدے کے بلبوتے پر میں نے اپنی عزت اس کے حوالے کر دی تھی۔ لیکن وہ تو بہت ہی گھٹیا انسان نکلا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے تھپڑ مارا تو وہ بلبلا کے آپے سے باہر ہو گیا اور مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا کہ اس کے پاس میری بہت ساری نازیبا ویڈیوز موجود ہیں اور اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میری زندگی حرام کر کے رکھ دے گا۔
اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور مجھے میری اور تمام ویڈیوز دکھانے لگا جو ہوٹل کے کمرے کی بنی ہوئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہر ملاقات میں اس نے میری ایسی بہت سی ویڈیوز بنا رکھی ہیں جس کے بل بوتے پر وہ ساری زندگی میرے ساتھ یوں ہی رنگ رلیاں منانا چاہتا ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں الٹے قدم دوڑتی ہوئے وہاں سے باہر نکل آئی تھی۔ میں روتے دھوتے کس طرح اپنے گھر پہنچی، حسین کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے گھر والے میری حالت دیکھ کر گھبرا گئے تھے کیونکہ میرے پاس تو انہیں بھی بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ 2 دن تک میں اپنے کمرے میں بند رہی، لیکن ان دونوں دنوں میں نے حسین کو فون کر کے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھے ملنے کے لیے کیوں بلا رہا ہے۔ اب میں اس کے لیے صرف ایک ایسی شرارت تھی جس کے ذریعے وہ اپنی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ میں اپنے والد کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے کہا کہ اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے کہیں اور بھیج دیں۔ میرے والد جاننا چاہتے تھے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جو اچانک ہی میرا یہ حال ہو گیا ہے، لیکن میں نے انہیں ایک لفظ بھی نہ بتایا۔ ان کے بہت زیادہ زور ڈالنے پر میں نے انہیں ایک جھوٹی کہانی سنا دی کہ میں نے راستے میں کسی کا قتل ہوتے دیکھا ہے اور اگر وہ لوگ مجھ تک پہنچ گئے تو وہ مجھے بھی مار دیں گے۔ یہ بات بھارت میں بہت عام تھی، اس لیے میرے والد بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اور راتوں رات انہوں نے میرے لیے سعودی عرب جانے کا انتظام کر دیا۔ ابا کے ایک سعودی عرب میں دوست رہتے تھے اور ابا جی مجھے ان کے پاس سعودی عرب بھیجنے جا رہے تھے۔ اب میں حسین کے جنگل سے ہمیشہ کے لیے نکلنا چاہتی تھی، لیکن حسین کے لیے میرے دل میں بالکل محبت تازہ تھی کیونکہ میں نے اسے سچی محبت کی تھی اور اس نے پوری طرح مجھے استعمال کیا تھا۔ میں نے سعودی عرب آ کر نوکری کی تلاش کی تو جلدی مجھے ایک نوکری مل گئی۔ میں نے ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا اور اپنی نئی زندگی شروع کر دی، لیکن میرے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بیٹھ گئی تھی۔ حسین کے رویے نے مجھے ساری دنیا سے بدسن کر دیا تھا۔ سعودی عرب میں میری نوکری بہت اچھی تھی اور میرا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا۔ میرے پاس سعودی عرب میں کوئی اپنا نہیں تھا۔ میں اکثر باہر گھومنے جاتی تھی، خاص کر چھٹی کے دن تو بالکل بھی گھر میں نہ رہتی۔ ایک دن ایسے ہی میری ملاقات ایک ڈرائیور سے ہوئی جو ایک مسلمان لڑکا تھا۔ جس دن پہلی دفعہ اس کی ٹیکسی میں بیٹھی، اس نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ بہت خوبصورت تھا اور سعودی عرب آنے کے بعد تو میں ماڈرن بھی ہو چکی تھی۔ جس کی نظر مجھ پر پڑتی وہ ایک دفعہ مجھے پلٹ کر ضرور دیکھتا۔ یہ ٹیکسی ڈرائیور وہ شخص تھا جس نے پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا تھا بلکہ اپنی نظریں سڑک پر جمائے رکھی تھی۔ میری ہر بات کے جواب میں بس ہاں میں سر ہلایا اور اس نے مجھ سے کرایہ بھی بالکل مناسب لیا تھا۔ وہ مجھے بہت نیک لگا، اس لیے میں نے جان بوجھ اس کا نمبر مانگ لیا کہ کبھی بھی کہیں جانا ہو تو میں اسے آسانی سے بلا سکوں۔ اس سے بلا جھجک مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ اس دن کے بعد سے مجھے جب بھی کہیں جانا ہوتا میں اسے فون کرتی اور اس سے سیدھا میرے فلیٹ پر چلا آتا۔ میں نے کئی دفعہ اسے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ سے ہمیشہ بہت ہی مختصر سی بات کرتا۔ اس کا نام نبیل تھا اور وہ 5 سالوں سے سعودی عرب میں ٹیکسی ڈرائیور کی نوکری کر رہا تھا اور وہ بھی میرے طرح یہاں اکیلا رہتا تھا اور اس کے سارے گھر والے پاکستان میں تھے۔ ایک دفعہ اس کے ساتھ سفر کرنے کے بعد مجھے اس کے بارے میں اتنا ہی پتہ چلا تھا۔ اس کا مجھ سے نظر چرانا، اس قدر خاموش رہنا میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا، لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک نیک انسان ہے۔ اس لیے جب میں بارش کے وقت آفس کے باہر نکلی تو میں نے بلا جھجک اسے بلا لیا، مگر مجھے خود بھی خبر نہیں تھی کہ اس سے آگے کیا ہونے والا ہے۔ بارش کی شدت دیکھتے ہوئے میں اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے آئی تھی۔ جب میری نظر اس ٹیکسی ڈرائیور پر پڑی تو پوری طرح اپنی سوچوں میں گم تھی اور نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں حسین کا وجود چلا آیا۔ اس کی بے وفائی اور میرے ساتھ کی زیادتیاں میرے ذہن میں گھومنے لگیں۔ حسین نے میرے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت کا جو بیج بویا تھا وہ آج ایک درخت بن چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں حسین کا بدلہ اس لڑکی سے لوں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، لیکن مجھے بس اپنے اندر نفرت کی آگ ٹھنڈی کرنی تھی۔ ویسے بھی ایک خوبصورت لڑکا تھا، اسے دیکھ کر کسی بھی لڑکی کا دل بے ایمان ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے ہی اپنا بدلہ لینے کا سوچ لیا۔ میں نے اپنے لباس تو خود ہی اپنے جسم سے علیحدہ کر دیا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی
کہ ایک بار وہ میری طرف متوجہ ہو جائے تو میں شور مچا کر ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر لوں اور اس کی پارسائی کا جنازہ اچھی طرح نکالوں۔ وہ بے قصور تھا، لیکن مجھے اس کے چہرے پر حسین کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح برہنہ ہو کر خود کو اس کے آگے پیش کر دوں گی۔ گھبرا کر اس نے نظریں جھکا لی اور غصے میں کہنے لگا، میڈم جی یہ گناہ ہے اور آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے میرا ایمان خاک میں مل جائے۔ آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ اس کے لفظوں نے تو میری روح کو فنا کر کے رکھ دیا تھا۔ کیسا انسان تھا جس کی آنکھوں کے سامنے خوبصورت اور نوجوان لڑکی پوری طرح بے حجاب کھڑی تھی اور وہ اپنے ایمان کی بات کر رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ ایک دفعہ میری طرف نظر اٹھا کر وہ دیکھے، مجھے یقین ہے کہ وہ پلک جھپکنا تک بھول جائے گا۔ کہنے لگا کہ کس طرح کسی خیر عورت کو بے حجاب دیکھنا اس کی آنکھوں کا زنا ہے، اور وہ کسی صورت اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا۔ میں اسے اپنی محبت کا جھانسا دینے لگی، کیونکہ حسین نے بھی تو مجھے اس سے جھانسے میں پھنسایا۔ میں بھی تو سب کچھ بھول گئی، اپنے جسم کا سودا کر بیٹھی تھی۔ اب میں اس کے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلنا چاہ رہی تھی، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے کہا، مجھے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بغیر شادی کے وہ میرے ساتھ کسی طرح گناہ نہیں کر سکتا۔ اس کے منہ سے شادی کا لفظ سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں اسے بغیر کسی رشتے کے اپنا سب کچھ سونپنے کے لیے اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ مجھے اپنانے کی بات کر رہا تھا، اور حسین تو شادی کے نام پر بڑی آسانی سے مجھے بے وقوف بنا کر نکل گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ 5 سال سے یہاں رہتا ہے اور اس کی آمدنی بھی بہت اچھی ہے۔ اگر میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ بس مجھے اپنا مذہب تبدیل کرنا پڑے گا، پھر وہ مجھے بہت خوشی سے اپنے گھر کی عزت بنا لے گا۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی اور اس نے ایک دفعہ بھی مجھے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، اور اسی بات نے میرا دل چیر کے رکھ دیا تھا۔ میں اپنی جگہ سکتے میں کھڑی تھی جب وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے اوپر چادر ڈالتے ہوئے فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ وہ مجھے ہی عزت کی چادر اڑا کر چلا گیا اور میں اوندے منہ بستر پر گر پڑی۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں، شائستہ لہجہ اور مجھے اپنے گھر کی عزت بنانے والی بات میرے دل میں اس کے لیے ایک ایسا مقام پیدا کر دیا کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور اس بات کی سمجھ آج مجھے اچھی طرح آ گئی تھی۔ ہر مسلمان ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ اگر حسین جیسے گھٹیا لوگ دنیا میں موجود ہیں تو اس جیسے پاک دامن لوگ بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں۔ صبح کی کرنوں کے ساتھ میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، اور کپڑے تبدیل کر کے میں نے جیسے کھڑکی سے باہر دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اتنی تیز برستی ہوئی بارش میں اس کی گاڑی پانی میں کھڑی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ساری رات اپنی گاڑی کے اندر ہی رہا تھا۔ میں جلدی سے نیچے آئی، گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا اور ہمیشہ کی طرح نظریں جھکائے پوچھنے لگا کہ میڈم جی آپ کو کہاں جانا ہے؟ آج میں بھی اسے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے بھی نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے کسی بھی ایسی مسجد لے چلو جہاں پر میں کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر سکوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر تاثرات بدل گئے تھے۔ اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس دین کو جاننا اور سمجھنا چاہتی ہوں جس نے تمہیں اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ تم سمت مخالف کو بے حجاب دیکھ کر بھی سیدھے راستے سے نہیں بھٹکے اور کوئی غلط قدم بھی نہیں اٹھایا۔ میں جان گئی ہوں کہ جو لوگ بھی دین کے راستے پر ثابت قدم ہوتے ہیں وہ کبھی گناہ کے راستے پر نہیں چلتے، اور جو مسلمان گناہ کے راستے پر چلتے ہیں یقیناً ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بارش کا زور تھم چکا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس کی گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی اور اس نے اپنی گاڑی کو اسلامک سینٹر کی طرف موڑ دیا تھا۔ دین اسلام کو اچھی طرح جان کر ہی کلمہ پڑھنا چاہتی تھی۔ وہاں پر مجھے بہت کچھ جاننے کو ملا تھا۔ میں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ میں نے اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیا تھا۔ میں سکون میں تھی۔ اسی کے ساتھ میں واپس فلیٹ پر آئی۔ میں اس سے ساری حقیقت بتانا چاہتی تھی۔ وہ مجھے اپنے فلیٹ پر لے گیا تھا۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہی وہ صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھ لیا اور کہنے لگا، میں یوں ہی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو اپنی دلہن کے روپ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج مجھے حق ہے میں آپ کو نظر بھر کر دیکھوں۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اچانک سے اس نے میری پیشانی سے پیشانی جوڑ لی تھی
میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا اور کہا، بس کبھی میری حقیقت جان کر خفا نہ ہونا۔ وہ کہنے لگا، جانتا ہوں آپ نے جو کچھ کیا ضرور کسی وجہ سے کیا، مگر نکاح کے بعد آپ سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ ابھی مجھے کوئی حق نہیں آپ کے ماضی کے بارے میں سوال کروں۔ میں نے اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور ایک پرسکون زندگی اس کے ساتھ بسر کرنے لگی۔